بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں امام مہدی کے نزول کے حوالے سے۔ امام مہدی کا نزول کب ہوگا، اسلام میں کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، قیامت کب آئے گی یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن قرب قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں معمولی نوعیت کی اور کچھ بہت غیر معمولی ہیں۔ اگر بڑی اور غیر معمولی نشانیوں کی بات کی جائے تو ان میں سے ایک امام مہدی کی آمد بھی ہے۔ اگرچہ تمام مسلمان قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد پر یقین رکھتے ہیں، البتہ مختلف مسالک کے درمیان اس معاملے میں کچھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ عام پایا جانے والا نظریہ تو یہی ہے کہ امام مہدی قیامت سے قبل آئیں گے اور انسانوں کو تباہی سے بچائیں گے۔ اس کے برعکس پایا جانے والا نظریہ کچھ اس طرح ہے کہ امام مہدی کا ظہور پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اس نظریے پر یقین رکھنے والے انہیں امام عسکری کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ بات بھی موضوع بحث رہتی ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امام مہدی ہیں، لیکن علماء کی کثیر تعداد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو مختلف شخصیات ہیں۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں صحیح احادیث کی طرف کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے کیا نشانیاں بتائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا حاکم بن جائے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک ایسا دن باقی ہے جسے اللہ تعالیٰ طویل کر دیں گے، اور اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو امام بنا کر ظاہر کریں گے جس کا نام میرے نام جیسا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ روئے زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر میری نسل یا اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و جبر سے بری پڑی تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حادثات کے ظہور کا خدشہ لاحق ہوا، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، امام مہدی میری امت میں ظاہر ہوں گے جو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا جس کی ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ مہدی میری نسل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آخری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ اسے بارش سے سیراب فرمائے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، وہ مال کی صحیح تقسیم کرے گا، مویشی بکثرت ہوں گے، امت عظیم ہو جائے گی اور وہ مسلسل 7 یا 8 سال تک زندہ رہے گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کعبہ کے خزانے پر 3 آدمی لڑائی کریں گے، تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے مگر وہ خزانہ کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ ویسا کسی نے قتل نہ کیا ہو۔ جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کر لینا، خواہ تمہیں برف پر گھسٹ کر ہی جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، مگر اس کا آخری جملہ کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا بسند صحیح ثابت نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر غالب رہتے ہوئے قتال کرتا رہے گا۔ نیز فرمایا کہ پھر عیسیٰ نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر مہدی کہے گا، آئے نماز پڑھائیں، مگر عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، بلا شبہ امیر تم ہی ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف بخشا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان لوگوں کے امیر مہدی کہیں گے۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کی امامت کی دعوت دینے والے مسلمانوں کے امیر و امام مہدی موصوف ہوں گے، جبکہ جو گزشتہ روایت تھی اس میں امیر کی صراحت نہیں ہے۔ حضرت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب بوقت فجر عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کروائیں گے بلکہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کو آگے کر دیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو بلا حساب و کتاب چلو بھر بھر کر مال تقسیم کرے گا۔ جریری راوی کا کہنا ہے کہ میں نے ابو نضرہ اور ابو العلا سے پوچھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز تو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ جس امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے وہ امام ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد سے ہوگا، چوڑی پیشانی اور باریک مگر لمبی ناک والا ہوگا، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و طغیان سے بھر دی گئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نیند میں گھبرا اٹھے تو ہم نے پوچھا، آج نیند میں آپ کے ساتھ جس طرح ہوا پہلے تو کبھی نہیں ایسا ہوا؟ آپ نے فرمایا، تعجب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایک قریشی آدمی کے لیے بیت اللہ پر چڑھائی کا قصد کریں گے کیونکہ اس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، اور جب وہ بیدا میدان میں پہنچیں گے تو سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، راستے میں مقابلہ دیکھنے تو سب لوگ ہی جمع ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان میں سے اس مذموم ارادے سے آنے والے، مجبور آنے والے اور سفر کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں یک بارگی ہلاک کر دیا جائے گا، پھر روز قیامت وہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس لشکر سے صرف ایک آدمی کی جان بخشی ہوگی جو لوگوں کو ان کی ہلاکت سے آگاہ کرے گا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے کیا فوائد ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پیش گوئی کی روشنی میں ایک مسلمہ حقیقت ہے جو تاحال واقع نہیں ہوئی مگر قبل از قیامت اس کا وقوع ہو کر رہے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت ساری دنیا فتنہ و فساد، ظلم و عدوان، قتل و غارت اور کشت و خون کی ایسی لپیٹ میں ہوگی کہ ویسی آج تلک اہل زمین میں دیکھی نہ ہوگی۔ امام مہدی کا نام خاتم النبیین کے نام جیسا اور ان کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا، اور یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معروف نام 2 تھے، ایک محمد اور دوسرا احمد، اور یہ دونوں قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں، لہٰذا امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد یا احمد بن عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام موصوف کا یہ نسب ذکر کیا ہے، محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حافظ ابن قیم کی بھی یہی رائے ہے۔ صاحب اون المعبود فرماتے ہیں، مہدی باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ صحیحین میں اشارتاً جبکہ دیگر کتب احادیث سنن و مسانید میں صراحتاً امام مہدی کا ذکر موجود ہے جس کے اقرار میں مفر نہیں، لہٰذا جس طرح قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے اسی طرح بعض احادیث بعض کی تشریح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچانک ایک ہی رات میں امام مہدی کی اصلاح فرما دیں گے۔ اس حدیث کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ امام مہدی میں کچھ عیوب و نقوص صغیرہ گناہ ہوں گے جن کی ایک ہی رات میں من جانب اللہ اصلاح فرما دی جائے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ خلافت کا تصور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں خلافت کے لیے تیار کر کے منظر عام پر لے آئیں گے۔ ظہور مہدی کے بعد ہر طرف خیر و برکت، مال و دولت، امن و امان اور خوشحالی کا ایسا سہانا سما ہوگا کہ تاریخ انسان اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہوگی۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ظہور کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال اور کم از کم 5 سال زندہ رہیں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کوئی نبی یا رسول نہیں ہوں گے بلکہ ایک نیک صالح اور مجاہد حکمران یعنی خلیفہ ہوں گے جو منہج نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق شریعت محمدی کا احیاء اور خلافت اسلامیہ کا قیام کریں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ اس حدیث کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے مدینے کا مشرق مراد لیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں یہ بات بیان فرمائی تھی اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے دنیا کا مشرق مراد لیا جائے
تو اس لحاظ سے مدینہ بلکہ مدینہ کا مغرب بھی مشرق میں شامل ہوگا، کیونکہ جغرافیہ کے اعتبار سے وہ دنیا کے مشرق میں ہے۔ علاوہ ازیں دونوں صورتوں میں مشرق کی تحدید نہیں کی گئی، لہٰذا مشرق کے عموم کی وجہ سے اس میں مشرق قریب، وسطی اور مشرق بعید تینوں شامل ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور مشرقی ممالک سے ہوگا، سامرا کی غار سے نہیں، جیسا کہ بعض جاہل رافضیوں یعنی موجودہ شیعہ کا خیال ہے۔ اہل مشرق ان کی مساعدت کریں گے اور ان کی حکومت قائم کریں گے، ان کے سیاہ جھنڈے ہوں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ بیت اللہ کے نزدیک ان کی بیعت کی جائے گی۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جس دن ظاہر ہوں گے وہ عام دنوں سے خاصاً طویل ہوگا، اور یہ بھی ظہور مہدی کی ایک نشانی ہوگی۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں پناہ لیں گے، کیونکہ کچھ لوگ بغرض جنگ ان کی طرف پیش قدمی کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کو بیت اللہ پہنچنے سے پہلے ہی بیدا یعنی چٹیل میدان میں زمین کے اندر دنسا دیں گے۔ مذکورہ لشکر کا زمین میں دنس جانا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی مہدویت کے لیے جلتی پر تیل کا کام دے گا، اور لوگ مذکورہ نشانی دیکھ کر ان کے مہدی ہونے کو تسلیم کر لیں گے اور جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ ایک حدیث بھی اس کی شاہد ہے، گو اس کی صحت میں اختلاف ہے۔ بیت اللہ میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ بیعت لیں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی جائے گی کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا، مگر خراسان والی کوئی روایت بھی بسند صحیح ثابت نہیں۔ ظہور مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی احادیث مذکور ہیں، جن میں صحیح اور ضعیف ہر طرح کی روایات پائی جاتی ہیں، مگر صحیح روایات کو نظر انداز کر کے ضعیف روایات کی روشنی میں یہ نظریہ اپنانا کہ امام مہدی کا ظہور شیعہ کے امام مہدی موعود کی طرح ڈرامائی اور حقیقت سے دور ہے، ناانصافی ہے، کیونکہ سینکڑوں ضعیف روایات میں ایک روایت بھی سند و متن کے ساتھ صحیح ثابت ہو جائے تو اسے تسلیم کرنا اور فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ کر اس پر ایمان لانا ایمان کا تقاضا ہے، جبکہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک دو نہیں بلکہ بے شمار صحیح روایات موجود ہیں، جن پر محدثین نے تواتر کا حکم لگایا ہے اور ظہور مہدی کے اثبات میں مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بہت سی صفات و علامات بیان فرما دی ہیں، جن کی روشنی میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان امت کے لیے آسان ہے۔ تاحال ظہور مہدی کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، اگرچہ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے مہدی موصوف سے متعلقہ احادیث کو غلط پہناوا دے کر مہدویت کا ڈونگ رچایا، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے کذب و افطرا کو نمایاں کر دیا، اور آج بھی اگر کوئی خام خواہ ایسی جرت کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہوگا۔ البتہ عوام کو چاہیے کہ جاہلی مہدیوں سے بچنے کے لیے احادیث کی روشنی میں اصلی امام مہدی کی علامات و صفات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔